بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو بعد نماز عشاء سونے کے بعد درمیان رات میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اسلام کے پہلے دور میں جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن معراج کے موقع پر جس رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے معجزاتی سفر پر گئے تھے، تب معراج پر آپ کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ اس وقت تہجد کی نماز نفل عبادت میں بدل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ارشاد ربانی ہے، رات میں بھی تہجد پڑھا کرو جو آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ زندگی، معاشرت و معیشت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات اور نشت و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا، اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت میں مست و سرشار رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے ساتھ دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ ان میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان انہیں کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑی میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ اللہ پاک ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، امید ہے تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بارے میں بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام جب حضور اقدس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے، کہنے لگے کہ حضور تشریف لائے ہیں
میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور نبی کریم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، تبھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے جاگنے کو لازمی پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا وہ شخص جو نماز میں صف بندی کرے، تیسرا وہ جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے جنگ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد عورت، رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئی ایجادات، ٹی وی، وی سی آر، ڈش، اینٹینا، انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہیں، تب سے ہی ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق 2، 4، 6 یا پھر 8 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کوئی پابندی نہیں کہ 12 رکعت ہی پڑھی جائیں۔ یہ نماز نصف شب کے بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کر کے نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ تہجد کی نماز میں اپنی دلی کیفیت کے لحاظ سے قرآنی آیات پڑھیں، مثلا دل میں عجز و انکساری کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں، بیماری، کمزوری یا تھکاوٹ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی صورت تلاوت کی جائے۔ تہجد کی نماز میں زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ آرام دہ نیند سے جاگنا ہماری یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، اور رات کا یہ پہر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جب نیند سے جاگتے وقت ہم کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر میں جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ خالص دل سے معافی مانگتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق تہجد کی نماز ایک انسان کے جسم میں موجود منفی اثرات کو دور کرتی ہے، اس کے ذہن سے پریشانیاں اور غموں کو دور کرتی ہے، جس سے انسان کے جسم کو توازن ملتا ہے، اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، جس سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کے نزدیک آ کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو اس کی خواہش نیک کے مطابق عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت مانگے، میں اس کو بخش دوں۔ جو شخص اس وقت نماز ادا کرتا ہے، اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس انسان کو بہت ہی محبوب لگتا ہے۔ وہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی جو تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، جب سارے لوگ گہری اور مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا
دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔